بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گلو بخش عربی۔ آج قومی منظر کالم کا عنوان ہے عمران خان امریکہ کو دفن کر دو، یہ نعرہ لگاؤ ہم فوج کے غلام نہیں۔ ناظرین، طاقت کا سرچشمہ عوام کے ساتھ ایک عمران خان نیازی نے قومی اداروں اور پاکستان دشمن قوتوں کو آگے لگا رکھا ہے، اس لیے کہ عمران خان منافق نہیں۔ جو بات اس کے دل میں قومی مفاد میں بہتر ہوتی ہے برسر عام کہہ دیتے ہیں۔ وہ بند کمروں میں سیاست پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ایسوں کو سر عام بے نقاب کر دیا کرتے ہیں۔ عمران خان کی یہی وہ خوبی ہے جسے نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ دنیا اسلام کو بھی اعتراف ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب قومی اداروں اور افواج پاکستان پر جب مغربی قوتوں کے گماشتے بھونکتے ہیں تو ان کے بھونکنے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جب عمران خان بولتے ہیں تو ادارے، عدالتیں، لفافی ضمیر و قلم فروش اور سیاسی بونے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، کیا نیازی نے یہودی ترجمانوں سے زیادہ زہریلا بیان دیا ہے؟ نیازی نے تو صرف یہ کہا کہ پاکستان کو چیف آف سٹاف میرٹ پر آنا چاہیے، پاکستان میں چیف آف سٹاف میرٹ پر آنا چاہیے۔ کیا یہ گناہ عظیم ہے؟ صرف اس بات پر عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ حق اور صداقت کی آواز پر فوج میں غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت فوج کو غصہ کیوں نہیں آیا جب مغربی قوتوں کے ترجمان آرمی چیف اور جرنیلوں کا نام لے لے کر بولتے تھے؟ افواج پاکستان قابل احترام ہے، لیکن پاکستان میں دو قانون قوم کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کرے گی۔ عدالتیں اور افواج پاکستان کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر سچائی کو دفن کرنے کے لیے اقربا پروری کو اہمیت دی جائے تو یہ انصاف اور دین مصطفیٰ کی توہین ہے۔ عمران خان نے جلسہ عام میں کسی کو اگر مورد الزام ٹھہرایا ہے تو وہ زرداری اور نواز شریف ہیں، جنہوں نے اپنے ہر دور اقتدار میں وہ کیا جو ان کا من پسند تھا۔ کیا پاکستانی قوم اس حقیقت سے انکار کر سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں ان جرنیلوں کو نظر انداز کیا گیا جو میرٹ پر چیف آف آرمی سٹاف بننے کے اہل تھے؟ عدالت عالیہ کے ایک سینئر جج نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کیا عمران خان کی دور حکمرانی میں آج کے ڈمی حکمران افواج پاکستان کی نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا عمران خان نے ان نمازیوں کے لوٹے چرا لیے ہیں؟ کیا جج صاحب نہیں جانتے کہ ایک عالمی سطح کی لیڈر ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتا جو وہ سمجھتے ہیں؟ افواج پاکستان ہمارے لیے جان کی قربانی کرتی ہے، افواج پاکستان ہمارے لیے جانوں کی قربانی دیا کرتی ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا افواج پاکستان کے جیدار سپاہی پاکستان کے بچے نہیں؟ کیا وہ کسی دوسرے ملک کے باشندے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟
قومی سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قومی سرحدوں کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ جانیں تو پولیس کے جوان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ کیا پولیس کو وہ مراعات حاصل ہیں جو افواج پاکستان کو حاصل ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جاوید ہاشمی ایک زیرک سیاستدان، ان کا ویڈیو بیان آج بھی گردش میں ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا عمران خان امریکہ کو دفع کرو، یہ نعرہ لگاؤ، ہم فوج کے غلام نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں، یہ نعرہ لگاؤ گے تو قومی معیشت زندہ ہو جائے گی، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے گلے سے فوج کا پٹھا نہ اتارا تو یہ فوج پاکستان کو ڈبو دے گی۔ لیکن یاد رکھیں، پاکستان کو ڈبونے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم انہیں ڈبوئیں گے، ان جرنیلوں کو، ان ججوں کو اور ان پاکستان کے لٹیروں کو۔ نواز شریف نے کہا تھا ممبئی حملے پاکستان نے کروائے تھے۔ نواز شریف کے اس بیان کو بھارت نے عالمی عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا۔ مسلم لیگ نون کے پٹواریوں نے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا، لیکن پھر بھی وہ محب وطن اور عمران خان کو غدار کہہ کر دیوار سے لگائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دراصل پاکستان کے قومی ادارے اور سابقہ ادوار کے چور ڈاکو عمران خان کی قومی سیاست سے خوفزدہ ہیں۔ اس لیے حق گو صحافت کی زبان کو تالے لگا دیے گئے ہیں اور دروغ گوئی کی صحافت کو دروغ گوئی کے لیے نوٹوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ میڈیا میں عمران خان کا قوم سے رابطے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ان نامرادوں سے اب حق اور صداقت کی آواز دبائے نہیں دبے گی۔ عمران خان نے جلسہ عام میں کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام صرف الیکشن سے آئے گا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ نومبر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آرمی چیف لائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر تگڑا آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے ان کی چوریوں اور ڈکیتیوں کے بارے پوچھے گا۔ عمران خان نے اگر یہ کہا تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو ہر محب وطن کی خواہش ہے کہ ہر ادارے میں من پسندیاں چھوڑ دیں، میرٹ کا احترام کریں، حقدار کو اس کا حق دیں۔ لیکن ایسی سچائی کو مغرب پرست کہاں تسلیم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ آپ کا کلم تھا، اور اگر آپ کو کلم کا افراد چینل کا پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، میں ہمیشہ باوثوق ذرائع والی خبر نہیں پیش کرتا، نہ ہی اپنے دماغ میں فضول خبریں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو سچ اور حق ہے، اس لیے کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے میرا پاکستان ہی سب کچھ ہے۔ پاکستان ہے تو میں ہوں، میری پہچان پاکستان ہے، پاکستان میری پہچان ہے۔ آؤ
مل کر ہم سب پاکستان سے محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔